معمولی سا رکشا چلانے والا باپ، اب سنیے، دن بھر محنت و مزدوری کرنے کے بعد، رکشے کا کرایہ جمع کرنے کے بعد 20 روپیہ اس کے پاس بچا ہے. اب اپنی سائیکل سے گھر کی طرف جا رہا ہے. 18 روپے کا سامان لے لیا اس نے بنیے کے یہاں سے، دال چاول یہ وہ. 2 روپے جیب میں پڑے ہیں. جیسے ہی نکڑ سے نکلنے لگا، گلی کے سامنے جو ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا دسہری آم لگائے ہوئے، اس نے کہا بھائی وہاں بڑھیا میٹھا آم آیا یار، نہیں لوگے کیا؟ یہاں تو اپنی اوقات پتا ہے نا، جیب میں 2 روپے ہیں. نہیں یار چھوڑو. پھر اچانک سائیکل رکی. ہم نہ کھائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن گھر میں جو 2 سال کا بچہ ہے، یہ میرا جملہ تھوڑی ہے، کوئی سمجھ ہی. جب علی اکبر نہیں سمجھ سکتے تو اور اولاد کی کیا بات کی جائے؟ کیا بک رہا ہوں میں نے کہا کیا ہم نے غلط کہا کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. تو جب تک اس سینے میں باپ کا دل نہیں ہوگا نا، وہ کیفیت ماں باپ کی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. میں نہ کھاؤں کوئی بات نہیں، میرا بیٹا واپس آیا، ایک چھوٹا سا دسہری کا آم اٹھایا 100 گرام کا. کہ لے یار کتنے کا؟ اس نے کہا 2 روپیہ. وہ 2 روپیہ تھا، دے دیا. یہ لو، لے کے چلا آیا. ظاہر سی بات ہے غریب آدمی ہے تو نہ اس کے یہاں واش بیسن ہے، نہ ٹنکی ہے، نہ کچھ. ہینڈ پمپ پہ جا کر کے اپنا اس نے وہ آم دھلا. بیوی نے بیچاری نے جھولا پکڑا، گئی چائے بنانے لگی. یہ انہوں نے پتلے پتلے کاش بنائی اور جو 2 سال کا بچہ ہے اس کو گود میں لیا، وہ کاش منہ میں ڈالی. ہے نا اولاد؟ اس سے اندازہ کرو کہ باپ نے کیسے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ڈالا. اب بچے کو جو پہلی بار زندگی میں دسہری کا مزہ ملا، مسکرایا. ادھر وہ مسکرا رہا، ادھر ذرا باپ کی آنکھ دیکھیے کیا ہے نا، اس کی آنکھوں سے 2 عشق کے موتی ٹپکے. وہیں سے مسکرا کے باورچی خانے کا رخ کر کے کہتا، دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے. پوری زندگی میں ہمارے باپ نے 100 گرام کا ایک آم کھلایا تھا، ہے نا. اب وہی ڈاکٹر صاحب ہیں، 3 آپریشن کر کے چلے ہیں، 6 لاکھ روپیہ اٹیچی میں رکھا ہے. لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بڑے آم کے باغات ہیں. ایک باغ کے سامنے رکے تو جتنے باغ والے تھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ہمیں لاؤ، اس پیٹی میں کتنا ہے؟ صاحب 35 کلو ہے صاحب. رکھ دو گاڑی میں. رکھ دیا. کتنا؟ ارے آپ سے گاڑی نہیں بنا 1000. تو ان کو 1000 کا انہوں نے صاحب 2000 کی نوٹ پکڑا دی، لے چلے آئے. خود نے زحمت نہیں کی، نوکر سے کہا لے جا کر کے یہ پیٹی ابا کے کمرے میں رکھاؤ، ان سے کہہ دینا خود کھائیں اور اپنے پرانے بوڑھے دوستوں کو بلا بلا کے کھلائیں، ٹینشن نہیں ہے، ختم ہو جائے گا پھر آ جائے گا. 100 گرام کی جگہ 35 کلو کی پیٹی بھیج دی. اب آ کے قرآن کھولیے، قرآن بتا میں نے 100 گرام آم کی جگہ 35 کلو کی پیٹی بھیج دی ہے، حق ادا ہوا؟ قرآن کا جواب وہی ہے. 35 کلو نہیں 35 کنٹل دے دو، 35 کنٹل نہیں 35 ٹن دے دو، مگر اس ایک کاش کا جواب جو 1 گرام کی بھی شاید نہ رہی ہو، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ کیسی زبردستی ہے؟ اس کا ایک سیدھا جواب ہے کہ تم نے آم کا جواب تو دے دیا، لیکن جس وقت تمہارا باپ تمہارے دہن میں وہ آم کی کاش ڈال رہا تھا، اس وقت دیکھا تھا تم نے اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو ٹپک رہے تھے. کیا تم نے جب 35 کلو کی پیٹی پلٹوائی ہے، تمہارے اندر بھی وہی عشق تھا، وہی محبت تھی؟ تو تم آم کا بدلہ تو دے سکتے ہو، اس محبت کا جواب کون دے گا؟ تم آم کا بدلہ تو دے سکتے ہو، ماں کی ممتا کا جواب کون دے گا؟ تو اب لڑکے کا جواب، ہم تو 2 سال کے تھے صاحب، ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم کو تو یاد ہی نہیں ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم کیسے پورا کریں؟ کہ تم نہیں کر سکتے ہو. کہ تم نہیں کر سکتے تو ماں باپ کا حق لے کے مر جائیں؟ جواب نہیں. کہ تم کیا کریں؟ کہ تم نہیں کر سکتے ہو اور تم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا کیا. کہ تو کیا کریں؟ حق لے کے مر جائیں؟ کرنا پھر کچھ تو بتا پروردگارا. کہ ہم بتاتے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے تم کو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. وبالوالدین احسانا، جتنا ہو سکے اتنا اچھا سلوک کرو، نرم لہجے میں بات کرو، اف نہ کرو، مگر خبردار یہ احساس نہ ہو کہ تم نے حق ادا کر دیا. حق ادا کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا کرنا؟ کچھ نہیں. ہماری بارگاہ میں آؤ اور بس یہ عاجزی سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसा ही रहम करना जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की है। तुम छोटे थे, तुमको याद नहीं है, लेकिन हमको याद है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। हमसे फरियाद करो, हम तुम्हारी तरफ से हक अदा कर देंगे।